اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر تمہیں ایک دوسرے کے اعمال کا پتہ چل جائے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرو۔ اللہ نے تمہارے عیب چھپا رکھے ہیں، اس پر شکر ادا کرو اور دوسروں کے عیبوں کو بھی چھپانے کی عادت ڈالو، کیونکہ برائیاں آپ میں بھی ہیں اور زبانیں دوسروں کے پاس بھی ہیں۔ تہجد پڑھتے ہیں مگر اپنے بھائی سے بول چال نہیں رکھتے۔ ہم نیک کام کرتے ہیں مگر غیبت نہیں چھوڑتے۔ اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کریں جس میں سوراخ ہو۔ زندگی چائے کا کپ تھوڑی ہوتی ہے کہ ایک چمچہ شکر ملا کر ذائقے کی تلخی کو دور کر دیا جائے۔ زندگی تو عمر کے آخری لمحے تک گھونٹ گھونٹ پینا پڑتا ہے، چاہے تلخی کتنی زیادہ کیوں نہ ہو جائے۔ بچہ بڑا ہو کر سمجھ جاتا ہے کہ ابا کی پابندیاں ٹھیک ہی تھیں، اور بندہ مرنے کے بعد سمجھے گا کہ رب کی پابندیاں ٹھیک تھیں۔ الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں۔ جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے الفاظ آپ کے خاندان کا پتہ، مزاج اور آپ کی تربیت کا پتہ دے رہے ہوتے ہیں۔ درخت پر اوقات سے زیادہ پھل لگ جائیں تو اس کے ڈالیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان کو اوقات سے زیادہ مل جائے تو وہ رشتوں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے۔ انجام آہستہ آہستہ درخت اپنے پھل سے محروم ہو جاتا ہے۔ میں نے لوگوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ لوگ وہ نہیں ہوتے جو وہ نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مصائب تنبیہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ عین رحمت ہوتے ہیں تاکہ تم کو غفلت سے بیداری حاصل ہو۔ پریشانی میں مذاق نہ کرو اور خوشی میں طعنہ نہ دو، اس سے رشتوں میں محبت ختم ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ دوسروں کے جذبات کا خیال رکھیں، کیونکہ بعض اوقات آنسو کا مطلب خوشی اور مسکراہٹ کا مطلب درد ہوتا ہے۔ کوئی یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ حساب نہیں ہوگا، وہ بخشا جائے گا۔ یاد رہے حساب دینا ہوگا، ایک ایک آہ کا، آنسو کا، تڑپ کا، بے حسی کا اور بے رحمی کا۔ حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کا معاملہ بھی بہت سخت ہے۔ افسوس کچھ نہیں، سبھی لوگ یہ بات بھلائے بیٹھے ہیں۔ یہ زندگی کتنی عجیب ہے، یہاں لوگ ہمارے بارے میں ایک صفحہ پڑھ کر پوری کتاب خود ہی لکھ دیتے ہیں۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے مطابق نہیں ہیں، تو ایک دفعہ اس درخت کے بارے میں ضرور سوچنا جو ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے، لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے اس امید پر کہ بہار کے دن آئیں گے۔ اپنی طرف سے بھرپور کوشش کیجیے، سخت محنت کیجیے، طریقہ صحیح اور جائز اختیار کیجیے، دعا کیجیے، پر امید رہیے اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیجیے۔ ہم کسی کے دل میں جھانک کر نہیں کہہ سکتے کہ کون ہمارا کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی احساس دلا دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ساری ساری رات اپنے لیے جنت کی دعائیں مانگتے ہیں، لیکن دوسروں کی زندگی انہوں نے جہنم بنائی ہوتی ہے۔ اللہ کے سپرد کیے ہوئے فیصلوں کو نہیں سمجھ سکتے ہو؟ وہ جو کن فیکون کا مالک ہے، وہ ہر چیز ایک بہترین وقت پر عطا کرتا ہے۔ تم صبر کرو تاکہ تمہیں تمہارے صبر کا اجر بھی دگنا مل سکے۔
وہ راستے بھی دکھاتا ہے، وہ اسباب بھی بناتا ہے، وہ مان بھی جاتا ہے اور پھر معجزے بھی دکھاتا ہے۔ بس ناممکنات لمحوں میں بھی دعا مانگتے رہیں، کیونکہ وہ رب یقین رکھنے والوں کو کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں موڑتا۔ اللہ ان دعاؤں کو بھی سن لیتا ہے جو تم کہہ نہیں پاتے، پھر کیسے وہ ان دعاؤں کو رد کرے گا جو تم نے اس سے رو رو کر مانگی ہیں۔ دل مشکل میں ڈوبا ہو، سوچ فکروں میں الجھی ہو تو اللہ سے دعا کرنا اور اتنا توکل ضرور رکھنا کہ وہ رب تمہاری تمام دعاؤں کو دھیان سے سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ وہ ضائع نہیں جانے دے گا ان دعاؤں کو جو خلوص دل سے مانگی جائیں۔ قرآن تو جگہ جگہ تسلی دے رہا ہے کہ نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو اور یقین رکھو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، دیکھنا وہ بہت جلد سب ٹھیک کر دے گا۔ جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ آپ کی تڑپ ضائع نہیں جانے دیتا، وہ دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے، اور اگر نصیب میں بہتر ہوا تو جو تم چاہتے ہو تمہیں وہی ملے گا۔ ضرور قبول ہوں گی تمہاری دعائیں، یہ وعدہ ہے تم سے اللہ کا۔ اللہ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے، لیکن وہ بھولتا نہیں ہے نہ تمہاری دعاؤں کو اور نہ اپنے وعدوں کو، اور بے شک وہ اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہے۔